لے کے آؤ گے تو بات کروں گا. دیکھیں آپ 1 بجے آؤ, پیمنٹ کوئی لے کے آؤ, ٹھیک ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں 5 لاکھ روپے کے نوٹ ہیں. یہ رشوت کی وہ رقم ہے جو ہمیں ایف آئی اے کے افسر بلال کو ادا کرنی ہے ایف آئی اے کے ہیڈ آفس کے اندر جا کے. کھیل میں ڈال کے اس کے ٹائم سے بات کر رہے ہیں. کھیل میں ڈال کے ٹھیک ہے, بس جاؤ. یہ پکڑ لیں. کیا ہو تم؟ سب انسپیکٹر. کس میں؟ ایف آئی اے میں. ایف آئی اے میں. اب مجھے یہ بتاؤ, مجرم کوئی غلط کام کرتا ہے تو ایف آئی اے اسے پکڑتی ہے. بالکل. اب ایف آئی اے والا غلط کام کر رہا ہے تو اسے کون پکڑے گا؟ اللہ کے حضور دعا کروں گا اس بغیرت کا گھر بنائے, اس کے جسم میں کیڑے پڑے. مجھے اجازت ہوتی میں اس کا خون پی جاتا. قانون کرے گا. پاکستان کے بڑے بڑے کرپشن کیسز کی تحقیقات کر رہا ہے. وہ ادارہ جو دوسروں کی رشوت خوری اور بدعنوانی پکڑتا ہے, آج سریام کی ٹیم نے اسی ادارے کے ایک افسر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سریام کی ٹیم پاکستان کے اہم ترین وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے ایک افسر کی کرپشن اور رشوت خوری مکمل ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرنے جا رہی ہے. آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایف آئی اے کا ایک انسپیکٹر ایف آئی اے کی قلعہ نما عمارت میں اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کر رشوت اس دھڑلے سے مانگتا ہے جیسے اپنی دی ہوئی رقم واپس مانگ رہا ہو. رشوت خوری اس بے خوفی اور دلیری سے کی جاتی ہے کہ یہ شخص ایف آئی اے کی راہداریوں میں سرعام 5 لاکھ روپے کی رشوت کا مطالبہ کرتا ہے, لیکن کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں, اس لیے کہ اس حمام میں شاید سبھی برہنہ ہیں. بس ایک انسان کی بدقسمتی ہے کہ پکڑا صرف وہی گیا. اس ملک کا ایک عام آدمی جو ایف آئی اے کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اسے انصاف ملے گا. اسے انصاف ملنے کی بجائے وہاں کے افسران اور اہلکاروں کی جانب سے دھمکیاں ملتی ہیں کہ اگر رشوت نہیں دو گے تو الٹا تم پر مقدمہ قائم کر دیا جائے گا. اور ایک ایسا آدمی جسے کسی جرم کی پاداش میں ایف آئی اے اٹھا کر لاتی ہے, اسے رشوت لے کر معاشرے میں اس لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان جیسے بے ضمیروں کا منہ اپنے نوٹوں سے بند کرنے کی سکت تھی. خدا جانے یہ کیسا نظام ہے جہاں ہر شخص اس ملک کے عوام اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم, جبر, دھوکے, فریب, مکاری اور بدماشی کا سلوک کر رہا ہے. جہاں ہر کوئی اپنی ہوس, اپنے لالچ اور اپنی طمع کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور یہ سب کرتے ہوئے ہر شخص یہ توقع بھی کرتا ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے. ایک دوسرے کے ساتھ برا کرنے والے ہم سب لوگ خدا سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو. ایف آئی اے کے اس افسر نے بھی کچھ ایسی ہی اندھیر نگری مچا رکھی تھی. ایف آئی اے کے انسپیکٹر بلال کی جانب سے ایف آئی اے کی عمارت کے اندر اپنے دفتر اور اپنی راہداریوں میں سرعام رشوت مانگنے کی ریکارڈنگ کرنا, پھر اسے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا اور پھر اس کرپشن کو آن ایئر کرنا سرعام کی ٹیم کے لیے کسی بھی مرحلے پر آسان نہیں تھا.
ایک ایسی عمارت جہاں فرنٹیئر کانسٹیبلری، رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی کے 3 حصار ہوں، اس عمارت میں بیٹھے فرعون بنے ایف آئی اے کے افسر کی رشوت مانگنے کی ریکارڈنگ کرنا اور پھر اس ہائی سیکیورٹی عمارت کے عین سامنے ایف آئی اے کے اس انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا، ایک ایسی صورت میں جب عمارت سے ایف آئی اے کے سبھی اہلکار اور افسران نکل کر باہر آ جائیں، ایک مشکل ٹاسک تھا، لیکن سریام کی ٹیم نے یہ کر دکھایا ہے، اس لیے کہ ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران یہ جان سکیں کہ ان کے ادارے میں ان کی ناک کے عین نیچے ہو کیا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رشوت خوری کا یہ بازار انہی کی عشیر بات سے گرم ہو۔ اور یہ میں پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ کیا رشوت لینے والا ایف آئی اے کا انسپیکٹر یہ کام اکیلا کر رہا تھا یا پھر کہیں نہ کہیں ایف آئی اے کے اندر موجود اہلکاروں اور افسران کا ایک پورا نیٹ ورک اس بدعنوانی میں منظم طور پر ملوث ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بطور ادارہ ایف آئی اے کی خدمات لائق تحسین ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایف آئی اے کے سینکڑوں اہلکار اور افسران دن رات مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک ایماندار اور جاندار افسر ایف آئی اے میں موجود ہے۔ خود ٹیم سریام نے گزشتہ کئی سالوں میں جرائم کے خلاف ایف آئی اے کے ساتھ انگنت کارروائیاں کی ہیں۔ ان کارروائیوں میں ایف آئی اے کے ان مستعد اور دیانتدار اہلکاروں اور افسران نے مجرموں کا کھوج لگانے کے لیے کئی دن ٹیم سریام کے ساتھ محنت کی ہے۔ جرائم کی بیخکنی کے لیے کئی راتیں جاگ کر کام کیا ہے۔ متعدد بار بکھرے ہوئے ہجوم میں سے منظم مافیاز کے کارندوں کو پکڑنے کے لیے سریام کی ٹیم کی معاونت کی ہے۔ ایف آئی اے میں اس طرح جاں فشانی سے کام کرنے والے ملک بھر میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسی کالی بھیڑوں کی بھی کوئی کمی نہیں جن میں سے ایک آج آپ پروگرام سریام میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ انسپیکٹر بلال کی سربراہی میں ایف آئی اے کی ایک ٹیم کراچی کے ایک کاروباری شخص کو اٹھا کر لے آئی جس نے اپنے بزنس پارٹنرز کے خلاف 31 کروڑ روپے کے غبن کی درخواست دے رکھی تھی۔ بجائے اس کے کہ ایف آئی اے اس بزنس مین کی درخواست پر کارروائی کرتی، الٹا اسی کو اٹھا کر لے آئی۔ بادی النظر میں یہ ہوا کہ جس پارٹی کے خلاف شکایت کی گئی تھی اس نے کچھ دے دلا کر نہ صرف یہ کہ اپنے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دی، الٹا ایف آئی اے کو شکایت کنندہ کو ڈرانے اور دھمکانے کا ٹاسک دے دیا، اور ایف آئی اے کا انسپیکٹر بلال اور اس کی ٹیم کرائے کے قاتلوں کی طرح اسی شخص کو اٹھا کر ایف آئی اے کے دفتر لے آئے۔ اب آپ ذرا سوچئے، یہ ایف آئی اے کی ٹیم تھی یا پھر اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والا کوئی جرائم پیشہ گروہ؟ نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی قانونی کارروائی، جسے جی چاہا اٹھا کر ایف آئی اے کے دفتر میں لے آئے۔ کیا یہ سب افسران کے علم کے بغیر ہو رہا تھا؟ کیا ایف آئی اے کی اعلیٰ قیادت کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر انتہائی سخت سیکیورٹی والے ایف آئی اے کے دفتر میں لایا جائے اور پھر انہیں ڈیل کر کے چھوڑ دیا جائے؟ کیا یہ غریب قوم اپنے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں اربوں روپے ایسے اداروں اور اس کے اہلکاروں کو اس لیے دیتی ہے کہ اداروں کے نام پر بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے اڈے چلائے جائیں؟ کیا اس ملک کے غریبوں کی سانس پر بھی ٹیکس لگا کر ان افسران کو تنخواہ اور مراعات اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ اسی ملک کے لوگوں سے بدماشی اور غنڈہ گردی سے رشوت مانگیں اور نہ دینے کی صورت میں مقدمے اور گرفتاری کی دھمکیاں دیں؟ بلال نامی اس ایف آئی اے کے افسر نے بزنس مین مہتاب کو اٹھا کر لانے کے بعد اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے کے عوض 20 لاکھ روپے کی رشوت مانگی، اور معاملہ بڑی بحث اور منت سماجت کے بعد 5 لاکھ روپے میں طے پا گیا۔